ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے جون کی 20 اور ذی الحجہ کے 23 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل کے نو تعینات ڈپٹی کمشنر راکیش کمار نے آج ایک تقریب میں اپنے عہدے کا چارج سنبھالا. تبادلہ ہونے والے ڈپٹی کمشنر شری کان بالا صاحب سوسے نے دفتر میں منعقدہ ایک رسمی تقریب کے دوران انہیں چارج سپرد کیا. اس موقع پر سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران بھی موجود تھے. اس موقع پر شری کان بالا صاحب سوسے نے LHDC کرگل اور مرکز کے زیر انتظام لداخ کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ انہیں افسران و اہلکار پولیس اور عوامی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے زبردست تعاون حاصل رہا. انہوں نے کرگل کے عوام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. نئے ڈپٹی کمشنر راکیش کمار نے اپنے خطاب میں کرگل کے عوام کی خدمات کو اپنے اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ دیانتداری، شفافیت اور عوام دوست طرز حکمرانی کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے. راکیش کمار انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے 2021 بیچ کے کیڈر کے افسر ہیں اور ان کا تعلق راجستھان سے ہے. کرگل میں تعیناتی سے قبل وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جموں اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ ہیرا نگر جموں و کشمیر میں خدمات انجام دے چکے ہیں. تقریب میں جن افسران نے شرکت کی ان میں SSP کرگل شری رام آر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو، ایڈیشنل SP نتن یادو، جوائنٹ ڈائریکٹر فائنانس افتخار حسین، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو جہانگیر آخون، جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ عبدالہادی، ہیڈ کوارٹر اسسٹنٹ ٹو DC کنیز فاطمہ، ضلع پنچایت افسر رضیہ خاتون، ایگزیکٹو افسر میونسپل کمیٹی عارفہ اقبال لون اور دیگر ضلع افسران و عملہ شامل تھے. اسلامی جمہوریہ ایران اور غاصب اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اور ان کے پس پردہ امریکی حمایت کے تناظر میں عالمی اسلام بالخصوص شیعہ حلقوں میں شدید اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے. حالیہ دنوں میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی مدد اللہ علی کو قتل کی مبینہ دھمکی کے بعد دنیا بھر میں شیعہ برادری میں غم، غصہ اور فکر مندی کی لہر دوڑ گئی ہے، جس کے اثرات لداخ کے ضلع کرگل میں بھی واضح طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے ایک باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے ضلع بھر میں خصوصی دعائیہ مجلس اور اعمال کے انعقاد کا اعلان کیا. اس اعلان کے بعد جامع مسجد کرگل سمیت مختلف مقامات پر مسلسل دعائیہ اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں. جامع مسجد کرگل میں گزشتہ 3 روز سے جاری دعائیہ مجلس میں گزشتہ شب جمعہ ایک عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد خواتین نے شرکت کی. مجلس کا آغاز نماز عشاء کے فوراً بعد حجت الاسلام شیخ خادم صادقی کی جانب سے دعائیہ کمیل کی پر اثر تلاوت سے ہوا. انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے دعائیہ جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے انتہائی رقت آمیز انداز میں استغاثہ کیا اور آیت اللہ خامنائی کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کی. بعد ازاں حجت الاسلام شیخ محمد عیسیٰ حافظی نے واقعہ کربلا کے مصائب کے تفصیل سے رہبر انقلاب اسلامی کی سلامت اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح و نصرت کے لیے اجتماعی دعا کرائی. مجلس کے اختتام پر مہمان خصوصی الکساء فاؤنڈیشن کے بانی و عالمی شہرت یافتہ اسلامی سکالر مولانا سید نبی رضا عابدی نے خصوصی خطاب کیا. انہوں نے موجودہ عالمی حالات اور مسلم امہ کو درپیش چیلنج پر روشنی ڈالتے ہوئے اتحاد و بیداری کی ضرورت پر زور دیا اور اختتامی دعاؤں میں عالم اسلام کی سلامتی، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت اور ایران کی کامیابی کی دعا کی گئی.
ادھر آج صبح مسلح امام منجی میں بھی اسی مناسبت سے ایک خصوصی دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا جو صبح 10 بجے شروع ہوئی۔ مجلس کا آغاز دعائے ندبہ سے کیا گیا جس دوران امام زمانہ حضرت حجت بن الحسن علیہ السلام کے جلد ظہور کے لیے دعا مانگی گئی، ساتھ ہی آیت اللہ خامنائی کی صحت و سلامتی اور ایران کی سربلندی کے لیے بھی اجتماعی طور پر دعا کی گئی۔ ضلع کرگل میں جاری ان دعائیہ اجتماعات سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ملت تشیع اپنے رہبر کی سلامتی، اسلامی اقدار کی تحفظ اور ظلم و جارحیت کے خلاف ہم آواز و یکسو ہے۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے سنگرا گاؤں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مقامی کمیونٹی مراکز کو ضروری اشیاء فراہم کی۔ دورے کے دوران ڈاکٹر آخون نے 3 کمیونٹی مراکز کو کچن سیٹ، شامیانے اور ترپال فراہم کیے۔ یہ اشیاء کمیونٹی اجتماعات، سماجی تقریبات اور ہنگامی حالات میں استعمال کی جائے گی۔ مقامی لوگوں نے اس اقدام کو سراہا اور خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آخون نے کہا کہ دیہی علاقوں تک رسائی اور بروقت تعاون LHDC کرگل کے ترقیاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان علاقوں تک حقیقی مدد پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سنگرا جیسے دیہات توجہ اور معاونت کے مستحق ہیں اور ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی علاقہ نظر انداز نہ ہو۔ مقامی افراد نے ڈاکٹر جعفر آخون کا ذاتی طور پر گاؤں آنے اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر آخون نے گاؤں میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ بھی کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اور اس تناظر میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنائی کو غاصب اسرائیل کی طرف سے قتل کرنے کی دھمکی کے پیش نظر ضلع کرگل میں مذہبی و عوامی حلقوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر دعائیہ اجتماعات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عوامی اضطراب، مذہبی جذبات اور عالم اسلام کے لیے فکر مندی کے اظہار کے طور پر ان مجالس میں رہبر انقلاب اسلامی کی سلامتی، اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح و نصرت اور عالم اسلام کے امن و اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اسی تسلسل میں گزشتہ شب جمعہ کو انجمن بہبودیہ سادات ضلع کرگل کے زیر اہتمام آستانہ عالیہ کرپوکھر میں ایک عظیم الشان دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع کے جید علماء، سادات کرام اور عام مومنین و مومنات کی باری تعداد شریک ہوئی۔ مقامی و سیاحتی افراد کی غیر معمولی شرکت نے اس مجلس کو ایک روحانی اجتماع کی شکل دے دی۔ مجلس کا آغاز حجت الاسلام آغا سید علی موسوی ٹمبس کی جانب سے بعد از نماز عشاء دعائے توسل کی پر اثر تلاوت سے ہوا۔ انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وسیلے سے رہبر معظم امام خامنائی کی صحت و سلامتی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح کے لیے توسل کیا۔ اس کے بعد حجت الاسلام آغا سید کاظم صابری موسوی نے نہایت دلنشین انداز میں حدیث قصہ کی تلاوت کی، جس دوران مجد اشکبار تھا اور مومنین زار و قطار گریہ کرتے ہوئے نظام ولایت فقیہ کے تحفظ اور رہبر انقلاب اسلامی کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس پرکیف اجتماع میں کرپوکھر کے مرد خواتین کے علاوہ آس پاس کے دیہات سے آئے ہوئے افراد اور وہاں موجود سیاحوں نے بھی بھرپور شرکت کی، جو اس مجلس کی روحانی فضا سے متاثر نظر آئے۔ ادھر سب ڈویژن سانکو میں مرکز تبلیغات امام رضا کے زیر اہتمام گزشتہ شب دعائیہ مجلس منعقد ہوئی۔ مجلس کے دوران رہبر انقلاب اسلامی کی سلامتی اور پاسداران انقلاب کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حجت الاسلام سید طہ رضوی نے خطاب کرتے ہوئے عالمی حالات بالخصوص ایران و اسرائیل کی کشیدگی پر روشنی ڈالی اور امت مسلمہ کو بیدار و صبر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ ادھر THG بلاک کے مختلف مساجد اور امام بارگاہوں میں بھی گزشتہ 3 روز سے دعائے مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا دعائیہ مجلس سلسکوٹ جامع مسجد میں منعقد ہوا، جہاں حجت الاسلام آغا سید کاظم صابری موسوی کی رہنمائی میں رہبر معظم امام خامنائی کی سلامتی اور نظام ولایت فقیہ کے استحکام اور دشمن پر فتح کے لیے دعا کی گئی۔ اسی دوران جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی نے ایک اہم ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں دعائیہ مجالس منعقد کریں اور ان میں شریک ہو کر عالم اسلام کے لیے خصوصی دعاؤں میں شامل ہوں۔ اس پیغام کے تحت جمعیت العلماء کے احاطے میں ایک دعائیہ مجلس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا۔ اس مناسبت پر آج جمعہ نماز سے قبل احاطہ اسلامی اسکول میں دعائیہ
ندبہ کے تلاوت کی۔ اس دعائیہ مجلس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی امام خامنہئی اور حکومت اسلامی کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی، جبکہ جمعہ خطبے کے دوران بھی امام جمعہ نے اسرائیل کی جارحیت کی شدید لفظوں میں مذمت کی اور اسرائیل کی نابودی کے لیے دعا کی۔ ادھر انجمن انقلاب مہدی کی جانب سے تیسرو میں بھی ایک خصوصی دعائیہ مجلس منعقد کی گئی، جس میں حجت الاسلام سید محمد موسوی نے خطاب کیا۔ انہوں نے موجودہ عالمی صورتحال پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے ایران اسرائیل جنگ کے خطرناک مضمرات اور عالم اسلام پر اس کے ممکنہ اثرات پر روشنی ڈالی۔ متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کرگل اور سرو ویلی ایجوکیشنل پبلک اسکول کے اشتراک اور القصہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے ضلع کرگل میں القصہ ایجوکیٹر کانفرنس کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ یہ سہ روزہ کانفرنس 20 جون کو سید مہدی میموریل ہال کرگل میں منعقد ہوئی، جس میں القصہ فاؤنڈیشن کے بانی و عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر مولانا سید نبی رضا عابدی بطور کلیدی مقرر شریک ہوئے، جبکہ ان کے ہمراہ القصہ ٹیم کے دیگر اراکین نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں کرگل کے مختلف نجی تعلیمی اداروں کے منتظمین، اساتذہ اور تعلیمی ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس علمی و فکری اجلاس کا مقصد جدید تعلیمی تقاضوں اور اسلامی اصولوں کے امتزاج سے بہتر تدریسی طریقوں کی تشکیل اور فروغ تھا۔ افتتاحی خطاب میں مولانا نبی رضا عابدی نے موجودہ تعلیمی نظام کے عالمی تقاضوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں تعلیم کو صرف مقامی نہیں بلکہ عالمی سطح پر سمجھنے اور اس کے مطابق ادارہ جاتی روابط استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سائنسی انداز میں نصاب کا حصہ بنایا جائے تاکہ نئی نسل کے اذہان میں فکری استحکام پیدا ہو اور وہ اخلاق و اقدار کے ساتھ عصری علوم میں بھی ممتاز ہوں۔ ہندوستان میں القصہ کے ریجنل ڈائریکٹر محترمہ اسما زیدی نے القصہ فاؤنڈیشن کی عالمی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ایلن انسٹیٹیوٹ نوئیڈا کے سربراہ سعید معصوم رضا نے اساتذہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں ایک ٹیچر صرف استاد نہیں بلکہ رہنما، کونسلر اور مشیر کا کردار ادا کرے۔ انہوں نے طلبہ کو قومی سطح کے امتحانات، JEE، نیٹ وغیرہ کے لیے تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے اپنے خطاب میں القصہ فاؤنڈیشن اور کرگل میں اساتذہ کے لیے سیمینار اور تعلیمی تربیتی پروگرام رکھنے پر مبارکباد پیش کی اور اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پہلی نشست کے اختتام پر ایک فکر انگیز پینل ڈسکشن کا انعقاد ہوا، جس میں ماہر تعلیم نے شرکت کی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری ایران اسرائیل کشیدگی اور استکباری طاقتوں کی جانب سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی کو دی گئی مبینہ دھمکیوں کے خلاف ضلع کرگل میں شدید عوامی رد عمل دیکھنے کو ملا۔ سب ڈویژن سنکور، سب ڈویژن دراس میں آج بعد نماز جمعہ ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج کیا اور رہبر انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق سب ڈویژن سانکو میں انجمن صاحب زمان کے زیر اہتمام ایک منظم اور پرامن احتجاجی جلوس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جلوس میں شریک افراد نے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، ضد ولایت فقیہ مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے، جبکہ ساتھ ہی رہبر معظم انقلاب اسلامی جمہوریہ ایران اور مظلومین جہاں کی حمایت میں بھی زوردار نعرے بلند کیے گئے۔ جلوس کے دوران علماء کرام نے موجودہ عالمی حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے امت مسلمہ کو بیداری، اتحاد اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی۔ علماء نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی مخالف دراصل عالم اسلام کی خود مختاری اور مزاحمتی تحریکوں کے خلاف عالمی استکبار کا حملہ ہے۔ ادھر سب ڈویژن دراس میں بھی نماز جمعہ کے بعد ایک بڑا احتجاجی جلوس نکالا گیا، جس میں بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر بھی امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے فضا میں گونج اٹھے۔ جلوس میں شریک افراد نے ایران کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر محاذ پر ولایت فقیہ اور اسلامی مزاحمت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔
وزیر اعظم نریندر مودی کا 3 ریاستوں کا 2 روزہ دورہ آج جمعے سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے وہ بہار جائیں گے، اس کے بعد اڑیسہ کے دورے پر ہوں گے، پھر وہ ہفتہ 21 جون کو آندھرا پردیش جائیں گے۔ خبر کے مطابق وزیر اعظم آج بہار کے سیوان میں کی گئی ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے، جس سے ریاست میں بنیادی ڈھانچے اور سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا۔ یہاں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم مودی 400 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے نئے ویشالی دیوریا ریلوے لائن پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے اور اس روٹ پر ایک نئی ٹرین سروس کو ہری جھنڈی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ پی ایم مودی شمالی بہار میں رابطے کو بڑھانے کے لیے پاٹلی پترا اور گورکھپور کے درمیان مظفر پور اور بیتیا کے راستے وندے بھارت ایکسپریس کو بھی ہری جھنڈی دکھائیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن اور چینی صدر شی جن پنگ نے ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کریں اور تنازع کو سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ کریملن کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جمعرات کو ٹیلی فونک گفتگو میں ایران اسرائیل کشیدگی، حالیہ G7 اجلاس اور مشرق وسطیٰ کے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پوتن نے اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے انہیں انتہائی خطرناک قرار دیا، جبکہ شی جن پنگ نے تنازع کو فوری طور پر روکنے اور عالمی برادری کو حالات کو پرامن بنانے کی کوششوں میں کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ چینی صدر نے ایران کے جوہری مسئلے کے سیاسی حل اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مؤثر کردار کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔